بھٹی صاحب یہ بات تو بڑی سخت ہے، لیکن آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کہ کیا طالبان کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجی سے یہ بڑے انفلوئنس لگتے ہیں؟ آپ نے تعلیم کو، ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا ہے، ریفارمز لے کر آنے ہیں، لیکن آپ کی باتیں، اور پھر یہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے، ہم نے تواتر کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، تنقید ہوتی ہے، نوٹیفیکیشن واپس لے لیا جاتا ہے، کیوں بار بار آپ کی پرائیورٹیز جو ہیں تعلیم کو لے کر وہ ڈریس کوڈ تک ہی محدود ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے میڈم سپیکر کہ طالبان سے نہ ہم اس حکومت، میرا نہیں خیال کہ اس حکومت میں ابھی بہت سارے لوگ ہیں، فواد چودھری ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میڈیا ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری ہے. ہاں، تو اس میں طالبان سے تو بالکل نہ ملائیں. یہ غلط ملانا ہے ہمارا کہ ہماری سوسائٹی اس جیسی ہے، یا ان کے جو کلچر ہے، ان کا جو ٹرائب ہے، ان کی جو روایات ہیں، ان کا جو ماضی ہے، جو ان کا حال ہے، اس سے تو نہ ملائیں اور نہ ملانا چاہیے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میری مراد راز سے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک ناظرہ شروع کیا ہے جو لازمی ہے، اور 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں یا غالباً 12ویں تک قرآن پاک شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ. تو یہ تو میں اس پر تو میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت کو کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک جو انہوں نے شروع کیا، یہ بڑا ضروری ہے. ترجمے کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ہم میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا. ہم میں سے تو اکثر ایسے بھی ہیں کہ جو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں مگر نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا. تو یہ تو بہت اچھا ایک انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور انہوں نے دوسرا، میں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ اسکارف اور یہ جو ٹوپی اور یہ جو، انہوں نے کہا نہیں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پیریڈ لگے یہ ناظرہ کا یا قرآن کا، اس وقت ٹوپی اور بچیاں جو ہیں وہ سکارف لے لیں اور جو لڑکے ہیں وہ ٹوپیاں سر پہ پہن لیں. تو مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں لگتا اگر یہ مراد راز صاحب کی بات سچی ہے. اور پھر وضاحت بھی آ گئی کہ اس پیریڈ کے لیے جو ہے ٹوپی یا دوپٹہ پہننا ضروری ہوگا، لیکن اس ایک پیریڈ کو بنیاد بنا کر آپ ایک ایجوکیشن منسٹر کیسے گائیڈ کر سکتا ہے، کس کیپیسٹی میں بتا سکتا ہے کہ ایک یونیفارم کا پرماننٹ حصہ بنا دیا جائے دوپٹے یا ٹوپی کو؟ نہیں، انہوں نے اس کی تردید کی ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں تو ان کے الفاظ پہ جا رہا ہوں. مجھے تو اس کا بیک گراؤنڈ کا بلیو می کوئی پتہ نہیں تھا. جب منسٹر خود تردید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف ایک کلاس کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے یہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ یہ غلط چل رہا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کلاس کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر سارا آپ ڈھانپ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یعنی ہم تو پھر بھی پسماندہ ہیں، ہم تو پھر بھی پیچھے ہیں. ہمارے تو ساتھ طالبان رہتے ہیں، لیکن جو باقی، میں اکثر اس بات کو کرتا ہوں کہ فرانس اور مغربی 5 یورپی ممالک میں جو دوپٹہ خواتین لینا چاہتی ہیں ان کو نہیں لینے دیا جاتا. اسکارف ان کے اتار لیے جاتے ہیں، نوچ لیے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. تو وہاں بھی تو آپ دیکھیں نا، وہاں ان پہ کون سے طالبان نے اثر کر دیا ہے. تیسری بات جو ہے کہ میں نے کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، وہ میری چوائس ہے. مجھے کوئی بتا نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیا پہننا ہے اور کیسے پہننا ہے. لیکن میڈم سپیکر، میں نے پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی کلاس میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اگر آپ سارے ڈھانپ لیں. اگر وہ کہتے نا کہ یہ حصہ بنا دیا ہے ہر کلاس میں اور ہر چیز یہی پہنا جائے گا، تو اس پہ بات کی جا سکتی تھی. جب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ صرف ایک کلاس کا ہے، تو آگے میں تو اس کا نہیں جانتا. لیکن میڈم سپیکر، میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. جیسے حسن نثار صاحب نے کہا ہے پاپولیشن اور علم و ہنر، یہ 2 فوکس پوائنٹ تھے عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب ریفارمز کرنے آئے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں سرکاری سکولوں کو اس قابل بناؤں گا کہ پرائیویٹ سے لوگ سرکاری سکولوں میں جائیں گے. 2.5 کروڑ بچوں کی وہ مثال دیتے تھے جو سکول سے باہر ہیں. جن بچوں کی ذہنی گروتھ رکی ہے ان کی بھی باتیں کرتے تھے. کوالٹی ایجوکیشن کی، جیسے استاد حسن نثار صاحب نے کہا ہے، وہ ہے اور پھر اس کے علاوہ جتنی مہنگائی، کتابیں، فیسیں، باقی سارا. عمران خان صاحب انہوں نے ایک نصاب کا کام شروع کیا تھا، وہ کوئی پتہ نہیں کہاں تک پہنچا اور کہاں تک ہے. ہم کوئی 5 قسم کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی کہیں تو کوئی ایک کا ہو، کہیں تو کوئی اکٹھا ہو. ایک جیسے حسن نثار صاحب مثال دیتے ہیں
کہ ایک سبی میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک اگر پیرس میں یا فرانس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہم اپنی جو سائنس اپنا سائنس کو بھی شامل کریں, چیزیں شامل کریں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. چین وہ کل بھی بتا رہا تھا, چین نے مصنوعی سورج بنا دیا, ہم ابھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. سوال گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے کہ جب آپ تعلیمی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو پھر حکومت کا فوکس ڈریس کوڈ پر آ کے کیوں رک جاتا ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ کے پی والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں وہ چادر لیں یا بایا لیں تاکہ وہ ہیرسمنٹ سے بچ سکیں, تاہم وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. میڈم سپیکر, آپ زیادہ کوئی اس کو پرسنل لے گئی ہیں, زیادہ کوئی اس کو ٹویسٹ کر رہی ہیں یا سپن دے رہی ہیں. میں جس بندے نے یہ بات کی ہے اس بندے سے بات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک پیریڈ کی بات کر رہا ہے. اس جو پرٹیکولر یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے, اگر اس کے بعد یہ آگے کچھ ہوتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ اس طرح کیوں کرنا چاہتے ہیں. ایجوکیشن پر توجہ دیں, نہ کہ آپ کپڑوں پر اور ان چیزوں پر. لیکن قرآن کلاس میں, ناظرہ کلاس میں سر ڈھانپنا میرے لیے کوئی اچھی بات ہے, ڈھانپ لینا چاہیے.